حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا۔ یعنی کہ اگر ہم نے اچھی نیت رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلے ہوں گے وہ ہمارے گمان کے مطابق ہوں گے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ آخر یہ کیا چاہتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بہت اہم ضرورت ہے، سنو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کرو۔ اختیار کرنے کا اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ایمان کی بلندی 4 باتوں میں ہے: حکم الہی پر صبر کرنا، تقدیر پر راضی رہنا، اخلاص کے ساتھ اللہ پر توکل کرنا، اور پروردگار کا فرما بردار رہنا۔ ایک جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ حج سے گناہوں کا صفایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے عمرو، تم نہیں جانتے کہ اسلام لانا حالت کفر میں کیے گئے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح دین کے لیے ہجرت کرنا بھی گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح حج بھی سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو یکسر ختم کر ڈالتا ہے۔ پڑوسی کو کھانا پہنچاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈالو اور اپنے ہمسایہ کا خیال رکھو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا چاہیے، اور اگر ہم کچھ کھانا پکاتے ہیں تو اس میں کچھ اضافہ کر کے بنائیں تاکہ ہم اپنے پڑوسیوں کو بھی دے سکیں۔ حج مبرور کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان دونوں کے درمیان ہوئے ہوں، اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ حج مبرور کیا ہے؟ وہ حج جس کے دوران کوئی گناہ کا ارتکاب نہ ہوا ہو، وہ حج جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو، وہ حج جس میں کوئی ریا اور شہرت مقصود نہ ہو، وہ حج جس سے لوٹنے کے بعد گناہ کی تکرار نہ ہو، وہ حج جس کے بعد مسلمان دنیا سے بے رغبت ہو جائے اور آخرت کے سلسلہ میں دلچسپی دکھائے، اسے حج مبرور کہتے ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز سب سے زیادہ فضیلت والی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رات کے آخری 1/3 حصے میں نماز پڑھنا۔ اس سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر ضروری قرار دیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امانت ضائع کی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، امانت کس طرح ضائع کی جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جب کام نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسی نصیحت کیجیے جو دنیا و آخرت میں کام آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان کی خدمت کیا کرو، ان کو ایک لقمہ کھلانے کے بدلے تم کو جنت میں ایک محل ملے گا۔ ایک اور شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی ماں کی خدمت بھی کرتا ہوں، روٹی کپڑا بھی دیتا ہوں، مگر وہ مجھ سے لڑتی رہتی ہے، اب جو آپ کا حکم ہو وہ کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی ماں کی خدمت کرو۔ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، اگر تم اپنے بدن کا گوشت کا ٹکڑا بھی اپنی ماں کو کھلا دو گے تو چوتھائی حق بھی ادا اس کا نہ ہوگا۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ جنت ماں اور باپ کے قدموں کے نیچے ہے؟ ماں باپ کا یہ مرتبہ سن کر اس شخص نے رو کر کہا، یا رسول اللہ، آپ سچ فرماتے ہیں، قسم ہے مجھ کو اس خدا کی جس نے آپ کو سچا رسول بنایا ہے۔ اب میں اپنی ماں کی خوب تابعداری کروں گا۔ بس وہ اپنی ماں کے پاس آیا اور اس کے پاؤں چوم کر کہا، اماں جان، مجھ کو اللہ کے رسول نے یہی حکم دیا ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کرو اور اس کو راضی رکھو۔ ماں نے خوش ہو کر بیٹے کو گلے سے لگایا اور اللہ و رسول کی تعریف کی۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔